اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، بہت سارے خواتین، بچیاں، بیٹیاں ہم سے پوچھتی ہیں کہ نظر حسد یا نظر بد لگی ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے عام زندگی میں؟ تو ناظرین، ہم نے سوچا کہ آسان لفظوں میں آپ کو بتایا جائے کہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایسا علاج کہ جو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اسی وقت اتر جائے گا ایک ہی عمل سے۔ عمل بھی آپ کو خود کرنا ہے جس کو نظر بد لگی ہو۔ سب سے پہلے ہوتا کیا ہے ناظرین، جس خاتون کو، لڑکی کو نظر بد لگی ہو، اس کی جو سب سے بڑی نشانی جو کہ جسمانی طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کے، اس خاتون کے بہت زیادہ بال گرتے ہیں۔ بال اچانک گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، خواہ کتنی ہی عمر ہو۔ جب بھی صبح اٹھیں گی، کنگھی کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالوں کے گچھی آپ کے ہاتھوں میں آ رہے ہوں گے۔ یہ نظر بد کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کے چہرے کے اوپر پمپلز، چھائیاں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پہ داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے جو جیسے دانے، جس کو عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں چہرے کے دانے، وہ والے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور نشانی ہے۔ یہ تو نہ ہوگی نمبر 2۔ نمبر 3 کہ ڈرونے خواب آئیں گے، اور خوابوں میں ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی مار رہا ہے، کوئی کالی چیز نظر آئے گی، کوئی کالی عورت نظر آئے گی لمبے بالوں والی، اور اس طرح کے خواب آئیں گے کہ خوابوں میں شاید آپ کو چھپکلیاں، مگرمچھ، سانپ وغیرہ بھی نظر آئیں کہ وہ آپ کے آگے پیچھے ہیں۔ یہ دو آئیں گے اس قسم کے خواب۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی محسوسات ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ آپ کے جوڑوں میں اور پٹھوں میں درد شدید ہونا شروع ہو جائے گا، خواہ آپ کسی بھی ایج کی ہوں، اس میں ایج کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو اولڈ ایج میں درد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اچانک سے شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نظر بد آپ کو لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں میں بھی وہ طاقت پہلے کی طرح نہیں رہے گی، اور آپ کے سر میں اکثر درد رہے گا، آپ کے سر میں درد رہے گا، اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ بہت تھکی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے کام کر کے آپ سارا دن تھکی ہوئی ہیں کہ آپ میں ہمت نہیں ہے کہ مزید کام کر سکیں۔ یہ بھی اس کی علامات میں سے میجر علامات ہیں۔ تو ناظرین، اگر کوئی یہ کہے کہ نظر بد یا نظر حسد نہیں لگتی ہے تو وہ ہر لحاظ سے غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ الفلق کی، سورہ ناس میں، یہ جو ان دونوں صورتوں کا نزول ہی اسی وجہ سے تھا، جب یہ بات ہو رہی ہے کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ بچا جب وہ حسد کرنے لگے۔ جب فار ایگزامپل کوئی ایک عورت دوسری عورت کو دیکھتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ اپنے خاوند کے ساتھ خوش ہے، یا وہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، یا اس کے پاس دولت بھی زیادہ آتی جا رہی ہے، یا وہ اچھی زیادہ شاپنگ کرتی ہے، یا وہ بڑے گھر میں رہتی ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس پہننے کو زیادہ اچھے کپڑے ہیں، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، خواتین کی نظر خواتین کو زیادہ لگتی ہے۔ I'm sorry to say، یہ ایک بات فیکٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ساری خواہشات ہوتی ہیں نا، خوبصورت نظر آنے کی، صحت کی، اور ان چیزوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں، یعنی کہ میٹیریل ورڈ کی، سمپل ورڈز میں گھر، کار، بنگلہ، کوٹھی وغیرہ، گاڑی، اور اچھے لباس، شاپنگ وغیرہ، دوسرے ملکوں کی سیر، یہ مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس لیے خواتین کی نظر بد زیادہ لگتی ہے۔ ہاں، البتہ خواتین کے علاوہ جنات کی بھی نظر بد لگتی ہے، اور نظر حسد بھی لگتی ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری بچیاں ان چیزوں سے باخبر بالکل نہیں ہیں، اور وہ اس چیز کو ایسے لگتا ہے ان کو جیسے کہ یہ کچھ میجک ورڈز ہیں، یا یہ ان نون چیز ہے، بالکل یہ اٹس امپاسبل، یہ کچھ ایسا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جنات کی نظر بد۔ ناظرین، وہ خواتین جو بال کھلے کر کے چلتی ہیں، جنات ان پر عاشق ہوتے ہیں، اور ان کی جنات کی نظر بد اور نظر حسد بھی ان کو لگتی ہے، اور جنات کا ان کے اوپر جادو بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ آج کل فیشن ہی یہی ہے کہ جب تک ہماری جو خواتین ہیں پاکستان میں یا دنیا میں بھی اکثر زیادہ ایسے ہی ہے، جب تک وہ بال اپنے اسٹریٹ کر کے کھول کے نہ چلیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا فیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا،
اور یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنے جنات میں سے گزر رہی ہیں اور کتنے ایسے لوگوں میں سے گزر رہی ہیں جو ان کو نظر بد سے بھی دیکھ رہے ہیں، نظر حسد سے بھی دیکھ رہے ہیں اور بری نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آج کل کی خواتین لڑکیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو دیکھنے والی نظریں ہیں ان کو کن نظروں سے دیکھ رہی ہیں تو شاید وہ 70 پردوں میں چلا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ایک مرد کی آنکھیں عورت کو دے دی جائیں، کسی مرد کی آنکھیں کسی عورت کو یا لڑکیوں کو دے دی جائیں تو یقین کریں کہ وہ ایک نہیں وہ 70 پردے کرنا شروع کر دیں اپنے، اگر پتہ چل جائے تو، اور وہ بھی پاکستانی مرد ہو تو بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ تو اس لیے جب یہ لگتی ہے تو بیمار اور ساری علامات تو میں نے بتا دیں۔ آئیے اب اس کا بتاتا ہوں اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین، اس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے، اشد ضروری ہے، ورنہ آپ یقین کریں کہ اپنی صحت کھو بیٹھیں گی۔ ناظرین، نظر بد اور نظر حسد ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر میری جان، مال، میری اولاد، میرا سب کچھ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے زیادہ لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ اب بتائیے ناظرین، کون کہہ سکتا ہے کہ نظر بد نہیں لگتی ہے؟ تو اس لیے آپ اپنی اس چیز کی ٹیک کیئر کیجئے اور یہ آپ غور سے سن لیجئے۔ اب سنیے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ جس خاتون کو، جس لڑکی کو، جس لڑکے کو، جس بچے کو، جس بچی کو، کچھ بھی، جس بندے کو بھی یہ شک ہو کہ اس کے ساتھ یہ ساری علامات ہو رہی ہیں کہ وہ نظر بد یا نظر حسد کا شکار ہو چکا ہے، وہ کیا کریں؟ ایک عمل، ایک دن کا، دیٹس اٹ، فنش۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کیا کیا چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے دم کرنا، لیکن دم کرنے کی طاقت انسان میں تب آتی ہے جب وہ 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، باوضو ہو، تو اس کے دم میں زیادہ طاقت آتی ہے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو باوضو تو کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے باوضو کریں، جائیں اور ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینے میں خود کو دیکھیں۔ جب آپ خود کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود کو دیکھتے ہوئے پڑھیے 3 بار درود پاک۔ اب 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اب پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پڑھ لیا، اب آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ التین پڑھنی ہے۔ آپ کو سورہ التین کا آپ کو معلوم ہے جو ہے والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آگے جو آیت ہے اس کی 4 نمبر آیت جو ہے وہ غور سے آپ سن لیجئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آپ نے آیت کم از کم 100 بار پڑھنی ہے۔ 100 سے زیادہ بار پڑھ سکتی ہیں تو آپ کی ہمت۔ اس آیت کم سے کم 100 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر 313 بار پڑھ لیں گی، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے آپ کو دیکھتی رہیں، یہ آیت آپ ورد کرتی رہیں۔ سمجھیں کہ جب آپ نے کم سے کم 100 بار پڑھ لی ہے، زیادہ سے زیادہ 313 بار پڑھ لیے، یہ پڑھنے کے بعد اب آگے آ جائیے، باقی کی صورت مکمل کر لیجئے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور آگے جو ہے یہ سارے آپ نے یہ آیت مکمل کرنی ہے۔ یہ سورہ جب مکمل ہوگی، اب آپ نے 11 بار سورہ الفلق پڑھنی ہے۔ سورہ الفلق 11 بار آئینے کے سامنے۔ اب آپ نے 11 بار سورہ الناس پڑھنی ہے۔ سورہ الناس بھی پڑھ لی۔ اب ایسا کیجئے کہ اپنے اوپر پھونک دیجئے، اپنے اوپر پھونک دیجئے 3 بار، ایک ایسے پھونک مار دیجئے، 1 2 3۔ اب آپ نے اپنے اوپر پھونک مار دیا، اب اپنے ہاتھوں پہ بھی پھونک ماریے، ہاتھوں پہ پھونک مار کے ہر طرف مال لیجئے آئینے کے سامنے ہی۔ اب یہ کام کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بائیں طرف 3 دفعہ، یہ عمل آپ کا ہو چکا ہے نا، اب آپ نے بائیں طرف 3 بار، جیسے تھو کرتے ہیں نا، ایسے بائیں طرف 3 بار کو، اب وہ جو آپ کی نظر بد آپ کو لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کو باہر نکال دیا، اب وہ ختم ہوگی۔ اور میری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارک ہو ان سب کے لیے جو یہ عمل کرنے جا رہی ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے اور آپ کے اتنے کام۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری سب سے گزارش ہے، خواہ وہ کوئی بھی سن رہی ہو، کہ عورت پردے میں شہزادی
اور ملکہ لگتی ہیں، جتنا زیادہ جب وہ حجاب کرتی ہے اور وہ لمبے گاؤن جیسے کپڑے پہنتی ہے جو کہ وہ شہزادیوں اور ملکہ والے ہوتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پتلے چست تنگ کپڑے پہنی ہوئی عورت کبھی بھی ملکہ شہزادی نہیں لگتی ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ ایک مرد کی نظر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے شک میں بوڑھا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ کوئی بھی دیکھ لیجئے، کانسیپٹ دیکھ لیجئے، یورپ میں، امریکہ میں، عرب میں، کہیں بھی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ نظر بد سے، جنات سے، جادو سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جب آپ دعا کریں تو ہمارے لیے بھی کر دیں، تمام لوگوں کے لیے کر دیں، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔